بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑوں کی صف میں کھڑا ہونے کی خوش فہمی یا غلط فہمی، حقیقت واقعہ کیا ہے؟ پہلے ہم ایک علمی شخصیت کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، پھر اس خوش فہمی کا تذکرہ ہوگا۔ 1943 میں اعظم گڑھ کے ہندو گھرانے میں بانکے رام کی ولادت ہوئی، جس نے 1960 میں اسلام قبول کیا، سعودیہ اور مصر میں تعلیم حاصل کی، مدینہ یونیورسٹی میں استاد مقرر ہوئے اور ریٹائرڈ ہو گئے۔ مدینہ منورہ کے علاقے الازہری میں رہائش پذیر رہے۔ مسجد نبوی شریف کی شمالی جانب باب ملک فہد کی اندرونی طرف پیر منگل اور بدھ کو درس حدیث دیا کرتے تھے۔ ان کا نام ضیاء اعظمی تھا، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ محترم سامعین، آج کل ایک میڈیا اسکالر جو اپنی خوش فہمی میں اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ وہ اپنا تذکرہ اور شمار امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام شاطبی، امام زمخشری اور امام آلوسی وغیرہ کے ساتھ کر کے اپنا قد کاٹ بڑھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں جو واقعات بیان ہو رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ میرا فہم، آپ کا فہم، ابو حنیفہ کا فہم، شافعی کا فہم، شاطبی کا فہم، کسی بڑے مفسر کا فہم، زمخشری کا فہم، آلوسی کا فہم مختلف ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں اکیڈیمک نوعیت کی چیزیں ہیں، جبکہ اس بیچارے کا حال یہ ہے کہ اسے ان شیخ ضیاء اعظمی صاحب کی کتاب کا ٹائٹل دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا۔ یعنی یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، الجامع الکامل۔ یہ دیکھیے یہ کون ہے؟ یہ استاذ الحدیث الشریف عمید کلیت الحدیث بالجامعۃ الاسلامیہ فی المدینہ المنورہ۔ یعنی مدینہ منورہ میں جو جامعہ اسلامیہ ہے، یونیورسٹی بنائی گئی ہے، اس میں استاذ رہے، اور یہ اس سے پہلے والمدرس فی المسجد النبوی، مسجد نبوی میں حدیث کا درس دینے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں، وہاں لکھا ہے استاد الحدیث الشریفی و عمید کلیت الحدیث بالجامعۃ الاسلامیہ فی المدینہ المنورہ سابقا۔ حدیث شریف کے استاد اور شعبہ حدیث مدینہ یونیورسٹی کے سابقہ عمید، والمدرس بالمسجد النبوی الشریف، اور مسجد نبوی شریف کے مدرس۔ سابقاً کے لفظ پر غور کیجئے، یعنی مدینہ یونیورسٹی کے سابقہ پروفیسر اور شعبہ حدیث کے سابقہ عمید، یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، جبکہ وہ مسجد نبوی شریف میں آخری ایام تک درس دیتے رہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، سابقاً کا تعلق مدینہ یونیورسٹی کے ساتھ ہے، جبکہ موصوف میڈیا اسکالر اس سابقاً کے لفظ کو مدرس مسجد نبوی شریف کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ جس شخص کو عربی گرامر کی الف با کا بھی پتہ نہیں، جس کو کتاب کا ٹائٹل بھی صحیح پڑھنا اور سمجھنا نہیں آتا، وہ اس کتاب کے مضمون کو خاک سمجھے گا۔ افسوس کہ اس قدر سطحی علم رکھنے والا شخص خوش فہمی کی غلط فہمی کا شکار ہے کہ وہ شاید بہت بڑا محقق اور ریسرچ اسکالر ہے، اور اس کا شمار امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام شاطبی، امام زمخشری اور امام آلوسی وغیرہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو امت کے اکابر علماء و محدثین اور ائمہ کی صف میں شمار کرتا ہے، جبکہ آن گراؤنڈ اور ان فیلڈ اس ٹائٹل والی صورتحال سے آپ پر 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو گیا کہ علم اور چیز ہے، باتیں بنانا اور زبانی جمع خرچ، کھوکھلے دعوے بالکل اور چیز ہے۔ موصوف نے اپنے معتقدین میں یہ تاثر پھیلا رکھا ہے کہ وہ عربی کے بڑے ماہر ہیں، جبکہ اصل صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اس صورتحال میں ان میڈیا اسکالر کے فالوورز، سامعین اور قارئین کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس قدر سطحی علم رکھنے والے شخص کو دین کے معاملے میں اپنا رہبر و رہنما سمجھتے ہیں، اور بعض چینلز ان کو دینی امور کے ماہر کی حیثیت سے اپنے ہاں بلاتے ہیں، جبکہ ان کا علمی معیار آپ کے سامنے ہے۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون